تو امام مالک کی بات کر رہا تھا، یہ مدینہ کے امام تھے، امام دار الہجرت، بہت بڑی برگزیدہ شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عاشق رسول۔ حدیث پڑھاتے وقت شاگرد جس آواز کے ساتھ حدیث کے الفاظ کی تلاوت کرتا تھا، اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے وقت امام مالک اپنی آواز کو پس کر لیتے تھے۔ یہ پہلے بھی سنا چکا ہوں میں۔ اس ادب کی بنا پر جو قرآن نے بیان کیا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ امام مالک فرماتے تھے گو یہ پڑھنے والا طالب علم ہے، لیکن اسی زبان سے الفاظ تو پیغمبر کا نکل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ادب۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک مؤذن نے تصویب شروع کر دی اذان پڑھنے کے بعد۔ اب جانتے ہیں کہ امام مالک کا زمانہ جو ہے صحابہ کے بعد کا ہے۔ امام مالک نے صحابہ کو نہیں دیکھا، ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا بھی اور صحابہ کی شاگردی بھی اختیار کی، ان کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا۔ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں۔ تو جوں جوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بعد اور دوری ہوتی گئی، اسی انداز سے خیر جو ہے کم ہوتی گئی۔ تو مدینہ طیبہ میں کسی مؤذن نے تصویب شروع کر دی۔ تصویب کو معنی آپ سمجھ چکے ہیں، اذان پڑھنے کے بعد لوگوں نماز کے لیے آؤ۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مؤذن کو بلایا، یہ کام نہ کر، یہ کیوں کر رہا ہے تو؟ ابھی اذان پڑھی، ابھی یہ الفاظ کیوں بول رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں لیعلم اللہ، تاکہ لوگ پتہ نہیں کن الصلاۃ، نماز جو ہے اس کا وقت ہو گیا، لیعلم وقت الصلاۃ۔ امام مالک نے فرمایا اس شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں صدیق اکبر کی خلافت کا بھی رہی ہے، اس شہر میں فاروق اعظم بھی رہے ہیں، اس شہر میں عثمان ذی النورین بھی رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایسا کوئی نہیں کام کیا تھا، خبردار یہ کام نہ کر، یہ کام چھوڑ دیا اس نے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اذان پڑھنے کے بعد جس مینار پر اذان پڑھتا تھا تو اس کے بعد اونچی آواز سے کھانسنا شروع کر دیا۔ یہ ابھی میں کتاب جو دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، علامہ محمد ابن وضاح اندلسی، ان کی کتاب ہے البدع والنہی عنہا۔ مالکی مذہب کے تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ اس نے کھانسنا شروع کر دیا، پھر امام مالک نے ان کو بلایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے یہی عذر پیش کیا تاکہ لوگوں کو نماز کا وقت معلوم ہو جائے، نماز کے لیے آئیں۔ حالانکہ جو بظاہر جو عذر پیش کر رہا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، مگر کریں کیا؟ جو مزاج شناس شریعت ہیں، جو مزاج شناس نبوت ہیں، وہ تو پسند نہیں کرتے اس کو، ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، صحابہ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تابعین کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پسند یا ناپسند ہماری جو ہے اس کا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ پسند وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پھر جو ان کے شاگرد تھے جنہوں نے براہ راست مشکات نبوت، یعنی ان کے چہرہ انور کی روشنی میں ہدایت کا سبق سیکھے تھے۔
وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا تھی، ناپسند کیا تھی۔ چنانچہ امام صاحب نے پھر روکا، وہ رک گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے لوگوں کے دروازوں پر دستک دینا شروع کر دی اذان کے بعد۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں تاکہ لوگ غفلت نہ اختیار کریں۔ امام مالک نے فرمایا کہ بس تو اس یہاں مؤذن بننے قابل نہیں، اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ میں کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، یہ بتا رہا ہوں کہ آج بھی دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں یا دنیا کا کوئی اور مولوی یا پیر کسی چیز کو کتنا مزین بنا کر پیش کرے دین کے نام پر، لیکن ہو بہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہیں تھا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، نبی کریم نے ایسا نہیں فرمایا، وہ دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اور ابھی خطبے کے اندر پڑھیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، حضور نے فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نئی گھڑی ہوئی باتیں بدعت ہیں، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ حضرت سالم بن عبید ایک مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا تذکرہ ہے تو کہہ دیا کریں، بخل نہ کریں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ اللہ کے بھی پسندیدہ ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو جو اللہ کا پسندیدہ لوگ ہیں تو پھر ان کے ساتھ دیکھیں کہ دنیا کا کون سا ایسا عقل مند انسان ہے جو یہ جانتا ہو کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی نہ رکھے، اس کے ساتھ پیار نہ کرے، وہ تو بڑا ہی شقی اور بد نصیب انسان ہے جو اللہ کے ولی سے پیار نہیں کرتا۔ تو یہ تو سید الاولیاء ہیں، یہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ آپ سن نہیں چکے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات؟ شیخ عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ میں سے وہ ولی گزرے ہیں کہ جن کی ولایت پر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ملت اسلامیہ متفق ہے۔ اور میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا کہ کسی مولوی سے سن لی تو بس میں بھی کہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں کتابوں کے اندر۔ علامہ ابن رجب حنبلی مذہب کے ایک بہت بڑے مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ساری خوبیاں اللہ نے ان کو دی۔ انہوں نے طبقات الحنابلہ ایک کتاب لکھی ہے، یعنی حنبلی مذہب کے بڑے بڑے فقہاء اور جو محدثین ہیں اور اولیاء گزرے ہیں وہ کون کون سے۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی حنبلی المذہب تھے، حنبلی تھے۔ یہ دوسرے لفظ میں آج سعودی عرب کی جو حکومت کا مذہب ہے وہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا۔ تو انہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی ولایت پر اجماع ہے اور ان کی کرامات جو ہے وہ درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں۔ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ مشہور بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی فتاویٰ کے اندر اس کو نقل بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے، غور سے سننا میری بات کو اور کبھی بھولنا نہیں، اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ آج کسی سڑک سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر صحابہ، اور گزرنا بھی انہوں نے پیدل نہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گزرنا ہے،
اور میں اس سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اڑے وہ اڑ کر میرے بدن پر، میرے کپڑوں پر پڑے. میں سمجھوں کہ اللہ نے مجھ پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے. صحابہ کا یہ مقام ہے، لیکن ولی لا ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے. صحابہ کا مقام نبی سے پوچھیں، صحابہ کا رتبہ اللہ کے قرآن سے پوچھیں. ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کا حال پوچھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھو، نبی کے فرمان سے پوچھو. تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کا مقام متعین نہ کرو، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹے لوگ تھے. صحابہ کے قدموں کے نیچے جو لگی ہوئی مٹی تھی اس کے برابر بھی یہ تاریخ نویس نہیں تھے. چھوٹا آدمی کسی بڑے کا مقام کیسے متعین کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، پورے احساس اور شعور کے ساتھ، کہ اگر صحابہ کرام کی محبت اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ نہیں ہے کسی انسان کے دل میں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں. الحمدللہ پورے شرح صدر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرا مزاج ایسا بنایا ہے کہ میں صحابہ کے مقابلے میں دنیا کے کسی انسان کو، ماں باپ یا بیوی بچے اولاد یہ تو چھوڑیں، کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی جو صحابہ کے بعد ہے اس کے مقام نہیں سمجھتا. حضرت سالم بن عبید کی بات کر رہا تھا، بات پھیل گئی. رضی اللہ تعالی عنہ وعن سائر صحابۃ اجمعین. یہ عام صحابی ہیں، کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے اس واسطے. ان کے سامنے کسی آدمی کو چھینک آئی. اس سے پہلے عبداللہ بن عمر کی ایک مثال سن چکے ہیں آپ. تو چھینک آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم کیا ہے؟ الحمدللہ. اور اس کی وجہ بھی میں بتا چکا ہوں. لیکن اس آدمی نے بجائے الحمدللہ کہنے کے السلام علیکہ. کیا معنی ہے اس کا؟ آپ پر سلام ہو. یہ کوئی بری بات ہے؟ کسی کو سلامتی کی دعا دینا بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. جب آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اور اس کا فریضہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن اس نے اس وقت یہ السلام علیکم کہا جو موقع نہیں تھا سلام کرنے کا، چونکہ پاس بیٹھا تھا. چھینک آئی، بجائے الحمدللہ کہنے کا السلام علیکم کہہ دیا. تو حضرت سالم بن عبید نے پتہ کیا جواب دیا؟ وعلیک وعلی امک. تجھ پر اور تیری ماں پر. جملہ اتنا ہی کہا. تو کتابوں میں لکھا فَكَأَنَّ الرَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ. اس آدمی نے گویا ماں کا نام سن کر دل میں کچھ انقباض سا محسوس کیا کہ میری ماں کا نام کیوں لیا. حالانکہ گالی نہیں دی انہوں نے. وعلیک وعلی امک، تجھ پر اور تیری ماں پر. تو پھر انہوں نے فرمایا برا تو لگا تمہیں، لیکن اگر میں یہ نہ کہتا تو شاید تمہاری طبیعت صاف نہ ہوتی
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور پھر چھینک مارنے والا کیا کہے؟ یہدیک اللہ ویصلح بالک، اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تمہارے حالات کو سنوار دے۔ بظاہر ایک دنیا پرست انسان یا جس کے دل میں دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت نہیں ہے، اس کو یہ فضول سی بات نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ اس اللہ کے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے، خالق کائنات نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ کامیابی تو ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کامیاب ہونا ہے تو میرے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اہل باطل کے طریقے پر چل کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے سارے وسائل اکٹھے کر لے، بڑے بڑے منصب اور عہدے مل جائیں، قارون جتنا مال مل جائے، پھر بھی ناکام ہے۔ فرعون جیسے اقتدار مل جائے پھر ناکام ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے فرمان کے مطابق نبی کی اطاعت گزارا۔ یہ جتنی باتیں بھی آپ حضرات سنتے ہیں میرے دوستو، میرا ادب کے ساتھ آپ سے میری التجا اور گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے گھروں میں بھی مذاکرے کے اندر بچوں کے ساتھ، کیوں اذا تکرر تقرر، عربی کا ایک محاورہ ہے، جس بات کا بار بار تکرار ہوتا ہے وہ اگلے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کی اقتداء میں جو نمازیں پڑھتا تھا، وہ جو تلاوت کرتے تھے نمازوں کے اندر مجھے یاد ہو جاتی تھی، کیونکہ بار بار وہ تلاوت کرتے تھے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ انہی آیات کو دہرا لینا ہے، سنتے تھے۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بات کو بار بار ذکر کیا جائے تو ذہن میں دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی باتیں، نبی کی شریعت کی باتیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ کیا جائے تو انشاءاللہ خواتین کو بھی یہ باتیں یاد ہو جائیں گے اور بچوں کو بھی۔ کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم نہیں دی؟ غیروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر ان جیسا بننے کی تمنا اور کوشش، یہ بہت بڑا خسارہ اور نامرادی اور ناکامی ہے۔ آئیڈیل ذات دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ دنیا میں آئیڈیل کوئی خاتون ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ اور کوئی چیز بھی نمونہ عمل نہیں ہے۔ کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کریم میرے سامنے ہے، دل کا سکون چاہتے ہو کہ 24 گھنٹے ہم پرسکون زندگی گزاریں اور ہمارے دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے وہ پھر آباد ہو جائے اجڑنے کے بجائے، خدا کی قسم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ۔ پھر بھی اگر نہ آیا تو پھر میرا گریبان پکڑ لیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایک درویش
کو جو سکون ہوتا ہے وقت کے بادشاہ کو نہیں ہوتا. دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، وسائل اس کے پاس موجود ہیں، اقتدار موجود ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے. اور ایک درویش، ایک اللہ والا نرم گرم بستروں کی بجائے اینٹ کا تکیہ لگا کر لیٹتا ہے تو فوراً اس کو نیند آ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل کی دنیا جو ہے آباد ہے، اس وقت سکون آ جاتا ہے. یہاں گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی. مختصر سے جملہ اس کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. اصل میں ہم نے اللہ کے ساتھ بگاڑ رکھی ہے اور اللہ نے ہمارا سکون اجاڑ دیا ہے. اللہ سے صلح کر لیں گے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کسی سے سفارش کرانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اس کے دربار میں پیش کر لیں. جو کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے ہی ہیں. ہمیں اعتراف اور اقرار ہے اس بات کا کہ سراپا گناہ ہے، لیکن ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا قرآن میں فیصلہ ہے، اللہ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے آخر میں ایک دعا سکھائی تھی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھنے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر چکا ہوں، زیادتی کر چکا ہوں. ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن تیرے سوا کوئی گناہ بھی معاف نہیں کرتا. فاغفر لی مغفرۃ من، مجھے معاف کر دے، تو اس سے معافی چاہتا ہوں. تو جب خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے نا، اللہ اکبر، کوئی نافرمان بچہ بھی ماں کے قدموں میں لیٹ جاتا ہے، سخت ناراض ماں بھی پھر اس کو پیار آ جاتا ہے. اور اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ دنیا میں کسی ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ پیار نہیں. جب کوئی بندہ گناہ کر کر کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے ظاہر باطن کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ ایک بھٹکا ہوا انسان، خدا سے بالکل دور گیا ہوا انسان واپس اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی زاد راہ لے کر کسی سواری پر سوار ہو کر ایک صحرا میں جا رہا ہے، کھانے پینے کا سامان اس کے ساتھ ہے، اتنا لمبا صحرا ہے کہ حد نگاہ تک کوئی آبادی کا نشان نہیں. چلتے چلتے تھک گیا، ایک درخت کے نیچے جا کر اپنے سواری کو درخت کے ساتھ باندھ کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی، اس کو بھوک لگی، دیکھا تو اس کی سواری بھی نہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. دور تک ادھر ادھر بھاگ کر دیکھا، کہیں سے پتہ نہیں چلا، آبادی کے نام نشان نہیں، ایک لک تک صحرا ہے. اور بھوک اس قدر ہے اور پیاس اس قدر ہے کہ موت قریب نظر آتی ہے. آخر تھک ہا کر مایوس ہو کر آ کر اس درخت کے نیچے پھر لیٹ جاتا ہے. چند لمحوں کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر کھلتی ہے، دیکھا کہ وہ سواری اس کی اس کھانے پینے کے سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس انسان کو جو مایوس ہو چکا تھا اپنے زندگی سے، اپنے کھانے پینے کا سامان سواری مل جانے کی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے واپس آنے پر ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے لازم کہ ہر معاملے میں اللہ کا نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھ میں آئے تو صحیح قسمت، نہیں تو کسی متبع سنت عالم سے پوچھ لیں. اور ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، جس عالم کے علم پر اور اس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، مسئلہ اسی سے پوچھیں. یہ دو شرطیں ہیں، جس کے علم پر کہ یہ پڑھا لکھا ہے،
اس کو کتاب کا پتہ ہے، اور اس کی دیانت پر اعتمادی، غلط مسئلہ نہیں بیان کرے گا، پورا دیانتدار انسان ہے، آپ کو اعتماد ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ آپ کی جو امید ہوں گی ویسے اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس سے مسئلہ پوچھیں، پوچھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کے طور طریقے معلوم کریں، انشاءاللہ العزیز دل کی اجڑی ہوئی دنیا جو ہے پھر آباد ہو جائے گی۔ یہ پھر کہتا ہوں کہ ہر معاملے میں نبی کی سنت کو اپنائیں، اسی میں خیر ہے۔ اور وہ آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات مان لو، اس کی اطاعت کر لو، نہیں تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام بھی کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، عمرے کیے جائیں، حج کیے جائیں، لیکن نبی کی سنت اس کے اندر موجود نہیں، سب کی سب برباد۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو قبول فرما لیں اور ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ نماز کے دوران ہاتھ سینے یا ناف پر باندھے جاتے ہیں، کیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے؟ نہیں، یہ مالکی مذہب کے جو لوگ ہیں اللہ جانے کہاں سے کرتے ہیں، خود امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔